أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما بقية الله صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فأصبحتم بنعمته إخوانا. جب سے لوگ یہاں پر تعارف کروا رہے تھے تو ہر ایک سوسائٹی میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں سینٹر پوائنٹ جی ہاں بہرحال سمجھ گئے تو کافی ہے. نیوکلیس جو ہے کہتے ہیں آٹم کا سینٹر ہے اور نظام پروردگار میں ہر آٹم بھی کامل ہے. سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 165 قانون ہے اس کے چھوٹے سے ذرے میں 165 قانون ہیں. اور الیکٹران پروٹون نیوٹرون جو نیوکلیس کے چاروں طرف پھرتے ہیں انہی 165 قانون کے تحت ہر دور میں ہر سوسائٹی میں ذات پروردگار نے اس طرح کے نیوکلیس عنایت فرمائے ہیں. ان میں سے مجھے بہت ہی خوشی ہے، فخر ہے. ہر سال ہم جلوس پہ چلتے چلتے ملاقات کیے تھے. آج اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. قبلہ اللہ جعفری صاحب کو سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے اور ان کی خدمات اسی طرح سے چلتے رہیں اور ان کی جو نیتیں ہیں پوری انشاءاللہ ہوں گی. تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ وہ نعمت جو ہے نعمت ولایت ہے. سرکار کے زمانے میں رسالت تھی اور ائمہ معصومین کے زمانے میں امامت تھی. غیبت امام میں وہ ولایت علماء کے حوالے ہے. ہر ایک اپنے استعداد کے اعتبار سے اپنے ہی مقام پر اس ولایت کا استعمال کرتے ہوئے کوشش یہی نہیں ہوتی کہ صرف مؤمنین ایک جگہ آ جائے بلکہ انسانی معاشرہ تتر بتر ہونے سے بچا جائے. اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. کسی کو نمازی بنا دینا شاید آسان ہے لیکن ایک معاشرے کو جو کئی اقسام کے افکار ہیں ایک جگہ جمع کرنا بہت مشکل ہے. آپ کے یہ فیوزات امید ہے کہ اسی طرح سے ہم سب پر باقی رہیں گے. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے شفقت فرماتے رہیں گے. مجھے زیادہ بولنا نہیں ہے مگر کیونکہ حکم ہوا ہے تو دو چار جملے جو تجربے کے ہیں ہمارے خود مونی جیسے فارسی میں کہتے ہیں کوئی تکلفات کے بغیر. امام جواد سے علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مامون غیر رشید نے یہ سوال کیا تھا کہ انبیاء کے ابلاغ کے ڈھنگ میں فرق ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا، حضرت نوح کو کشتی دی اور حضرت عیسیٰ کو دعا کے تاثرات دیے اور سرکار کو قرآن. کیوں یہ ڈفرینس کیوں نہیں؟ ایک ہی سطح بھی کیوں نہیں؟ مولانا جو تفصیل جواب دیا ان میں سے ایک جواب ہے کہ زمانے کی ضرورتیں الگ تھیں. چونکہ زمانہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ بھی ڈیمانڈ کے اعتبار سے سپلائی کیا. تو یہاں پر ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ادراک ضرورت زمان بہت ہی اہم ہے ہم جیسے طلباء کے لیے. اگر ہم سمجھ جائیں کہ ضرورت کیا ہے زمانے کی
نوجوان اگر ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مجالس میں ہماری محفلوں میں آئیں، ہم احساس کریں ان کا درد کیا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مجلسیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن زمانے کا ادراک، جیسے آج میں حدیث سنا رہا تھا امام کی، العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس، زمانے کا علم بہت ہی کروشل ہے، بہت ہی ضروری ہے ایک مبلغ کے لیے. حقیق نے کوشش یہی کی ہے یہ پورے 30-35 سال، خصوصاً پاکستان میں 31واں سال ہے. 1995 میں 5 مجلسوں کے لیے کراچی آیا تھا. اس کے بعد عشرے جب کراچی آیا تھا تو میں پورے کراچی میں 99% ممبروں پر خطبہ تھے، ذاکرین تھے، اور میرے میزبان نے دبے الفاظ میں مجھ سے یہ کہا کہ مولانا یہاں شیروانی مشہور ہے. مطلب یہ کہ آپ شیروانی میں ممبر پر رونق افروز ہوں تو بہت با اثر ہوں گے. میں نے ان سے مسکرا کے کہا کہ لباس عرب بھی ہے، علماء ہیں، اسکالرس ہیں، ائمہ معصومین ہیں، اگر خدا نے چاہا تو اس لباس کا بھی اثر ہوگا. الحمدللہ آج اتنا اثر ہوا کہ آج کراچی میں 99% ممبروں پر معممین نظر آتے ہیں. صرف ایک خوف مجھے رہتا ہے اور ہم سب کو ہے کہ معممین خطاب شروع نہ کر دیں. اگر وہ ہوگا تو پھر ذرا سا مشکل مسئلہ ہوگا. تو ادراک کے زمان کروشل ہے، بہت ہی اہم ہے ایک مبلغ کے لیے. زمانے کا ادراک اگر کرنا چاہتے ہیں، آج گلوب ولیج کہا جاتا ہے، پورا گلوب ایک ہے. جو پرابلم آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں وہاں یہاں بھی ویسے ہی، مگر کم و زیادہ ہے. یہاں معاشرہ ہمارا دینی ہے، لیکن ساری دنیا میں ایک بیماری، وہ بیماری سب جگہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جگہ ہے ایک دوسرے کے لیے. بس میری آواز سے رہ جائے کوئی بات نہیں. سلوات اگر سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے اگر ہم دریافت کرنا چاہیں تو میری تجربے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پر محمد وآل محمد صلوات. ہے وہ افکار کے تفرقے میں متفرق افکار ہے. ایک سوال کرتا ہے کسی ایک عالم سے، وہی سوال کرتا ہے دوسرے عالم سے، تو دو جوابات ملتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ ہر ایک عالم اپنے علم کے اعتبار سے جواب دیتا ہے، اس میں کوئی چرن اشکال نہیں ہے. کنفیوژن جو نوجوانوں میں میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف فکر ہے، اس کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے، ایک چیلنج ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم لوگ معاشرے کی پریشانیوں کا حل پیش کریں. وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن کہتا ہے کہ سرکار کا کام جہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، مشکلات کا حل پیش کرنا ہے. مشکلات کی فہرست بیان کرنا ممکن ہے، آسان ہو جائے، لیکن حل کیا ہے، جس کے لیے میں نے پہلا کام جو کیا ہے 85 میں، وہ ہے شادی سے پہلے کا پروگرام، پری میرج سیمینارز. جب میں نے کراچی میں انٹروڈیوس کیا تھا بھوجانی ہال میں، 800 لڑکے لڑکیاں تھے. ایک واقعہ اس کے بعد میں آپ کے سامنے تمام کروں گا. ایک نوجوان جوڑا میرے سامنے آیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ 6 مہینے ہوئے ہماری شادی ہو کے اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جدا ہو جائیں گے، لیکن آپ کے اس سیمینار کی وجہ سے ہم نے انتظار کیا. اس سیمینار کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. 3 دن بعد وہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی
آنکھوں میں آنسو، میرے سامنے اقرار کیا ہم زندگی بھر کبھی جدا نہیں۔ اس سے نتیجہ میں نے نکالا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور کہتے ہیں انگلش میں۔ بیماری کی دوا ممکن ہے کہ مشکل ہے، لیکن بیمار ہونے سے بچانا ہمارا کام۔ اگر ہم ایز اے روحانیون دیکھیں کہ معاشرے میں کون سی بیماریاں آ رہی ہیں، اس سے پہلے ہی ان کی دوا پیش کر دیں تو ممکن ہے کہ ہمارے تجربات بہت کارگر ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ کے سائے ہمارے سروں کو سلامت رکھے اور ہمیں توفیق اسی طرح سے دے کہ ان علماء کی دعاؤں کی وجہ سے ہماری زبان کھلی رہے اور ہمارے اشتباہات کو یہ اسی طرح سے ہمیں اوور لک کرے اور نظر انداز کریں، ہمیں رہنمائی کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی توفیقات پہ اضافہ کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں، میں جب آتا ہوں یہاں پر اسکردو اور گلگت وغیرہ، حسن اسکردو، تو میرا وطن یاد آتا ہے۔ علی پور 20,000 سادات کی بستی ہے، کرناٹک آپ نے سنا ہے، ساؤتھ انڈیا میں جو ٹیپو سلطان کا جو حکومت رہی ہے ہمارے ہی ایریا میں، وہاں پر 20,000 سادات کی بستی میں انڈیا میں، ہندوستان میں اسلامی حکومت۔ کوئی ہمارا کیس پولیس کو نہیں جاتا، کوئی ہمارا کیس کورٹ کو نہیں جاتا، سارے ڈیسائیڈ علماء کرتے ہیں۔ علماء کا انتخاب علماء کرتے ہیں، علماء کی تنخواہ علماء دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کسی کہیں پر یہ نہیں ہے، کسی سے پبلک سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے وہاں کا جمعے کا خطبہ ایسے ہی محسوس کریں گے آپ جیسے تہران میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ دینے والا کبھی کسی کو پرواہ نہیں کرتا۔ جو معاشرے کی برائیاں ہیں اس کو برملا کرتا ہے، اس کی تدارک کی کوشش کرتا ہے۔ دعا کریں۔ اور کام بہت ہیں وہاں پر، پہلے اسکولس نہیں تھے، اب کیمبرج لیول کے اسکولس ہیں، امام خمینی ہاسپٹل ہے، ہم نے مسجد کو علماء کے حوالے کیا ہے، ہاسپٹل کو علی پور کے ڈاکٹرز کے حوالے کیا ہے۔ تو اس طرح سے پروفیشنلائز کرتے چلے جا گئے ہیں کہ ہر ادارہ ان کی اپنے جو پروفیشنز ہیں اس کو دیکھے تاکہ آپس میں کلیشز نہ ہو۔ گو رہتا میں دور ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپس میں کمیونیکیشن رہے۔ میں غلامی کا شرف ابھی بھی دور رہتے ہوئے میرے لیے ہے وہاں پر۔ ہر سال جاتا ہوں شہزادی کی مخصوصی میں اور سال بھر کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کر کے پھر واپس آتا ہوں۔ جیسے کہ ہماری زندگی کے تجربے بتا رہا تھا میں اور قبلہ سے دعا لینا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ ہم سب مل کر کے ایسے اقدام کریں کہ ہمارے فیوچر جنریشن، آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے لیے دعائیں دیں جس طرح سے آبا کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔